حکومت پنجاب نے اگلے سال بسنت کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا۔ 30 دسمبر 2026 قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بولی، بسنت کے دوران پتنگ بازی صرف مضبوط اور محفوظ چھتوں پر کی جا سکے گی۔ ہر چھت کی 4 دیواری کی اونچائی کم از کم 3.5 فٹ ہونا لازمی قرار دی گئی ہے۔ چھتوں پر گنجائش سے زیادہ افراد جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بچوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو قواعد پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کا پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ رحمت کارڈ کے لیے ویب پورٹل پر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری ڈیٹا بیس کے تحت ضلعی کوٹے کی بنیاد پر مستفید ہونے والوں کا حتمی انتخاب ہوگا۔ مریم نواز کی پروگرام کو شفاف، منصفانہ اور میرٹ کی بنیاد پر زکوٰۃ فنڈز کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بولیں، روایتی سیاست کی بجائے عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے سبسڈی میں توسیع کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سواروں اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے سبسڈی آئندہ ماہ بھی برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سفری اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے خطے کی صورتحال بہتر ہو اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا مزدوروں کے عالمی دن پر خصوصی پیغام۔ کہا کہ تمام محنت کشوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ محنت کشوں کے پسینے سے ملک کے کارخانوں، ملوں اور صنعتوں کا پہیہ چلتا ہے۔ کسانوں کا ملک کی زرعی ترقی میں اہم کردار ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ محنت کشوں، مزدوروں اور پسے ہوئے طبقات کے لیے آواز اٹھائی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو ان کے حقوق بارے شعور دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا عالمی یوم مزدور پر محنت کش طبقے کو خراج تحسین۔ ملک و قوم کی ترقی میں مزدوروں کے کردار کو سراہتے ہیں۔ مزدوروں کے حقوق پر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام نے مزدوروں کے حقوق کے واضح اصول بہت پہلے طے کیے۔ حکومت محنت کشوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا یوم مزدور پر محنت کشوں کو خراج تحسین۔ بولیں، ملک کی ترقی میں مزدوروں کا مرکزی کردار ہے۔ پنجاب حکومت مزدور اور محنت کش طبقے کے لیے تاریخی اقدامات کر رہی ہے۔ مریم نواز حکومت نے پہلی مرتبہ مزدوروں کے لیے راشن کارڈ متعارف کروایا۔ مزدوروں کو اپنی چھت فراہمی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ پنجاب حکومت کے زیادہ فلاحی پروگرام عام آدمی کے لیے ہیں۔ ہر منصوبے میں عام آدمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ وزیر تعمیرات و مواصلات سہیب احمد برد کا یوم مزدور پر محنت کشوں کو خراج تحسین۔ بولے، محنت کش ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ شاہراہوں کی تعمیر میں محنت کشوں کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزدور دوست اقدامات کیے۔ 2 سالوں میں راشن کارڈ اور نئی کالونیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہمارا عزم مزدور کی فلاح اور اس کا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔ محنت کش ہی انسانی معاشرے کے حقیقی معمار ہیں۔ یوم مزدور پر پوری دنیا کا مزدور طبقے کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز محنت کش طبقے کی آواز بن چکی ہیں۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا محنت کشوں کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ بولے، وزیر اعلیٰ مریم نواز محنت کشوں کی فلاح کے لیے تاریخی اقدامات کر رہی ہیں۔ لاکھوں محنت کشوں کو راشن کارڈ کی فراہمی جاری ہے۔ وزیر لیبر منشا اللہ بٹ کا نواز شریف سوشل سیکیورٹی ٹیچنگ ہسپتال ملتان کا روڈ کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے علاج، معالجہ اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ منشا اللہ بٹ نے مریضوں اور ان کے اہل خانہ میں مٹھائی تقسیم کی۔ یوم مزدور کے حوالے سے ہسپتال میں خصوصی واک کا اہتمام۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف اور محنت کشوں کی شرکت۔ منشا اللہ بٹ بولے، نواز شریف کا وژن ان کی بیٹی مریم نواز احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ مزدور ہمارا قابل فخر اثاثہ ہے۔
چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا بچوں سے جبری مشقت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ، بولیں بچوں سے مشقت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہر بچے کو تعلیم، تحفظ اور بہتر مستقبل دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے صوبہ بھر میں بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں، عوام سے بچوں سے مشقت کی نشاندہی میں تعاون کی اپیل ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، آئی جی عبدالکریم نے 33 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے، سعید انور ڈی ایس پی اسپیشل برانچ گورنر ہاؤس، منصور الہی ڈی ایس پی سیکیورٹی ڈویژن ماڈل ٹاؤن تعینات، طارق پرویز ڈی ایس پی بٹالین 5 پی سی، شاہد حمید ڈی ایس پی لیگل مظفر گڑھ تعینات، قیصر محمود ڈی ایس پی سیکیورٹی راولپنڈی، کبیر احمد ڈی جی خان، دلشاد احمد ملتان، شاہد محمود سیالکوٹ، خالد حسین پی آر آئی بی سرگودا تعینات۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت محکمہ داخلہ میں اہم اجلاس، تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی، صوبے میں امن و امان کی صورتحال، افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کا تفصیلی جائزہ، اجلاس میں پی ایس ایل کے دوران سیکیورٹی اور ٹریفک روانی بارے انتظامات کا جائزہ لیا گیا، صوبائی وزیر کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اقلیتی طلباء کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب، 24 مسیحی، 2 ہندو اور 1 سکھ سمیت 27 گریجویٹ طلباء کی شرکت۔ وزیر برائے انسانی حقوق سردار رمیش سنگھ اروڑا کی تقریب میں خصوصی شرکت، رمیش سنگھ اروڑا نے وائس چانسلر پروفیسر عمر چودھری کے ہمراہ اقلیتی طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے، صوبائی وزیر کا اقلیتی طلباء کے لیے وظائف میں اضافے کا اعلان۔ ایچ ای سی نے ڈگریوں کی تصدیق کا آن لائن نظام نافذ کر دیا، ڈگری تصدیق کے لیے اب ایچ ای سی دفاتر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، درخواست دہندگان کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا، نیا نظام باقاعدہ نافذ العمل، ڈگری ہولڈرز کو دفاتر کے چکروں سے بھی نجات ملے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کی درجہ بندی کے لیے نیا نظام متعارف کرا دیا، صوبے بھر کے اسکولوں کو 11 انڈیکیٹرز پر جانچا جائے گا، ایجوکیشن اتھارٹیز کو باقاعدہ انڈیکیٹرز فراہم کر دیے گئے، ایکیڈیمک پرفارمنس کے لیے سب سے زیادہ 20 نمبر مختص، طلبہ کی انرولمنٹ برقرار رکھنے کے لیے 5 نمبر، طلبہ کی حاضری کے لیے 10 اور اساتذہ کی حاضری، ڈسپلن اور ڈریس کوڈ کے لیے 10 نمبر رکھے گئے۔ اسکول وزٹس کے دوران انہی انڈیکیٹرز پر درجہ بندی کی جائے گی۔